السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 52 سے شروع کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کی یعنی اپنی کتاب کی حیثیت بتائی ہے اور اس کی بنیاد بتائی ہے کہ اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، اور پھر اس کو کس طرح سے پیش کیا اللہ نے، یہ دونوں چیزیں بتائیں۔ الفاظ ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، در حقیقت ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب دو چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کیا ہے، ایسی کوئی باتیں نہیں کرتی، باضابطہ اس کو اپنے علم کی بنیاد پر۔ اور دوسری کیا ہے کہ جو کچھ اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو مروجہ تراجم ہے اس کے اندر یہ جو فصلنا ہے اس کے معنی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی تفصیل دے دی ہے، یعنی ڈیٹیل۔ یہ ڈیٹیل کے میننگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اصل اس کے اندر جو میننگ ہے وہ ہے کہ کھول کھول کر، نکھار نکھار کر، الگ الگ کر کے، نمایاں کر کے، ڈسٹنکٹ کر کے، انگلش میں ڈسٹنکٹ کے الفاظ ہیں نا، وہ اس کے اندر آتے ہیں، وہ میننگ آتے ہیں اس کے، نمایاں کر کے، ابھار کر بیان کرتی ہیں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ جب الفاظ مکس ہو جائیں، جملے مکس ہو جائیں آپس میں، تو مفہوم واضح نہیں ہوتا، ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مفہوم کو صاف اور واضح رکھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر بات کو الگ الگ کر کے نکھار کے بیان کر دیا ہے کہ وہ آپس میں مکس اپ نہ ہو، اس کے مفہوم میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو، صاف شفاف واضح مفہوم سامنے آئے۔ یہ اس کا مقصد بتایا ہے۔ یہ جو فصلنا ہے اسی سے فصیل ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوا نا کہ کسی فورٹ یعنی قلعہ کی فصیل دیوار کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو کیوں فصیل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے باقی آبادی کے ساتھ اس قلعہ کو، اس فورٹ کو الگ اور نمایاں کیا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فصیل بولا جاتا ہے، جسے ہم دیوار بولتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے فصیل۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیوار کے ایک طرف قلعہ اور دوسری طرف آبادی، تو وہ جو دیوار ہوتی ہے وہ اس کو آبادی اور قلعہ کو آپس میں مکس اپ نہیں ہونے دیتی۔ اب اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بیسیکلی یہ جو لفظ ہے اس کے میننگ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے، ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز بتا دی گئی، واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یعنی رہنمائی بھی ہے، ان کو راستہ بھی دکھاتی ہے، اور ان کے لیے رحمت بھی ہے، یعنی ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما، تو اس میں ظاہر ہے یہ کتاب ہے نا، اس کے اندر تعلیم ہے، تو اس تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی ذہنی نشو و نما، انسانوں کی شخصیت کی نشو و نما۔ تو جیسے جسم کی نشو و نما کے لیے ایک اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ذہنی نشو و نما کے لیے اچھی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ اچھے ضابطے اپنی کتاب کے اندر دے دیے ہیں، اور جو لوگ بھی اس کے اوپر ایمان لائیں گے وہ اس سے کیا ہوگا، ان کو راستہ بھی نظر آ جائے گا اور ان کو رہنمائی مل جائے گی، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کی ذہنی نشو و نما بھی ہو جائے گی، ان کی شخصیت کی تعمیر بھی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں آ رہی۔ اب یہ دیکھ لیں کتنے بڑے میسج ہیں جو ان الفاظ کے اندر ہیں، لیکن ہم عام ترجمہ جب پڑھیں گے تو اس سے یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی۔
ہمارا جو لیکچر ہوتا ہے اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ جو تفسیری کہانیاں اور بھول بھلیاں ہیں نا، جس میں وہ لوگ پڑھ کے کھو جاتے ہیں، ہم اس سے الگ ہو کر قرآن کے اندر رہیں. قرآن کا جو رہنمائی ہے، جو روشنی ہے، قرآن کی جو ایک شاہراہ ہے، اس کے اوپر چلتے چلے جائیں، روشن شاہراہ کے اوپر. وہ جو پگڈنڈیاں ہیں نا، جو بھول بھلیاں، ادھر نہ جائیں. یہ جتنی بھی روایات ہیں، تفسیری کہانیاں ہیں، یہ ساری وہ پگڈنڈیاں ہیں کہ جب انسان اس کے اوپر چلنے لگتا ہے تو پھر شاہراہ سے ہٹ جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے، پھر اس کو منزل نہیں ملتی، پھر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا. وقت بھی ضائع ہوتا ہے، محنت بھی ضائع ہوتی ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، ہاتھ کچھ نہیں آتا، نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب یہ جو ایمان لانا ہے، یہ بھی سوچ سمجھ کر لانا ہے. ایسے نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ نے کہا کیا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو. جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کی کتاب کے اندر ہے، کتاب سے باہر نہیں ہے، روایات کے اندر نہیں ہے، مذہبی کتابوں کے اندر نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس کی کتاب کے اندر ہے، کتاب سے باہر نہیں ہے. وہی صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے. یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی. اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے، آیت نمبر 5-3. اس میں ہے کہ مسلمانوں کی روش اور اس کا انجام، اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. بڑی قابل غور آیت. الفاظ ہیں حل ینظرون الا تأویلہ، کیا وہ صرف اس کہی ہوئی بات کے انجام کے انتظار میں ہیں جس کی خبر یہ کتاب دے رہی ہے. کتاب کے اندر وعیدیں آئی ہیں نا، کتاب کے اندر تنذیر یعنی وارننگز آئی ہیں نا کہ ایسا کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ برا کام کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ آئی ہیں. قرآن کا بیشتر حصہ جو ہے نا وہ تنبیہات کے اوپر ہے، جس کو انگلش میں ہم وارننگز بولتے ہیں. تو وہ وارننگز بار بار آ رہی ہیں قرآن کے اندر. اب ان وارننگز کا ذکر کر کے کیا یہ رہا ہے کہ جو بھی وہ باتیں کہی گئی ہیں یعنی وارننگز، تو کیا یہ اس کے انجام کے انتظار میں بیٹھے ہیں جس کی خبر کتاب کے اندر دی گئی ہے. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے یوم تأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو اس سے پہلے جن لوگوں نے اس کتاب کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے. جب وہ فائنل نتیجہ آ جائے گا، وہ تباہی آ جائے گی، تباہ کن انجام سامنے آ جائے گا، تو پھر جن لوگوں نے کتاب کو بھلا رکھا تھا اپنی زندگی میں، جب مہلت کا وقفہ تھا تو اس وقت انہوں نے کتاب کو بھلا رکھا تھا. مہلت کا وقفہ جو ہوتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے. جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو پھر مہلت کا وقفہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ بھی زندگی کے اس حصے میں ہے کہ انسان غلط کاموں سے توبہ کر کے پھر ان کے مقابلے میں ان سے کہیں زیادہ اچھے کام بھی کر سکے. یہ نہیں کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے تو وہ اس کے سارے جتنے بھی جرائم ہیں وہ دھل جائیں گے، ایسا نہیں ہے. تو مہلت کا وقفہ زندگی میں ہے. اس دوران کیا ہے کہ جو لوگ بھی اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے، بس وہ برے انجام کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں جس کی خبر کتاب کے اندر دی گئی ہے، تو وہ پھر اس وقت کیا کہیں گے. الفاظ ہیں قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے رسول تو بالکل سچی بات لے کر آئے تھے. کہ رسولوں نے جو بھی اس کتاب سے ہمیں وارننگز دی تھیں، اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے سامنے کھول کھول کر وہ تنبیہات پیش کی تھیں کہ بچ جاؤ تمہارا انجام تباہ کن ہے، تو اس وقت ہم نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے، اور آج جو ہے وہ تباہی تو سامنے آ گئی. تو اس لیے وہ کہیں گے کہ واقعی اللہ نے جو رسول بھیجے تھے وہ واقعی سچی بات لے کر آئے تھے، وہ واقعی ہمیں صحیح خبردار کر رہے تھے. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں کیا یہ رہا ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ
فیشفعوا لنا، کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش ہی کر دیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ان کا مائنڈ سیٹ قرآن بیان کر رہا ہے۔ دنیا میں چونکہ وہ سنتے رہے ہوں گے نا کہ سفارش ہوتی ہے، ہمارے جو صالحین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو انبیاء ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، تو وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمارے اولیاء ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو یہی چیز وہ سنتے رہے دنیا میں، اسی لیے وہ ریلیکس رہے، انہوں نے اپنی غلطیوں کو دور نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی۔ تو قیامت میں بھی پھر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش ہی کر دے۔ وہاں پر وہ سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں غور کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ کتاب اللہ تو یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی کسی کی۔ وہ تو انصاف کا، عدل و انصاف کا رب ہے، اس کے فیصلے تو عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں تو کسی سفارش کی، کسی نسبت کی، کسی وسیلہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا کہے کہ نہیں اس کو آپ بخش دیں، یہ تو نیک آدمی، یہ تو اچھا آدمی ہے۔ وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو تو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، جو بصیر ہو، ہر چیز کو دیکھنے والا ہو، جو علیم بذات صدور ہو، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہو، تو اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی نا جب وہ فیصلہ کرے گا، حتمی فیصلہ قیامت کے دن۔ تو اس لیے اس کے سامنے یہ چیزیں کارآمد نہیں ہو سکتی کہ کوئی سفارش کرے، کوئی وسیلہ ہو، کوئی نسبت کسی خاندان کے ساتھ، کسی نبی کے خاندان کے ساتھ، کسی بزرگ کے خاندان کے ساتھ، کسی بزرگ سے نسبت ہو۔ یہ کوئی چیزیں کام نہیں آئیں گی، نہ کوئی ریچول ورشپ کام آئیں گی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ او نردو، کیا ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اب یہ دوسری بات کہیں، پہلی بات تو وہ کہیں گے کہ کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر دے، وہ حسرت سے کہیں گے، بڑی آرزو اور تمنا اور حسرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ پھر دنیا میں بھیج کے پھر کیا ہوگا، آگے ان کا قول نقل کیا جائے، کیا یہ رہا ہے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تاکہ جو برے کام ہم پہلے کرتے تھے دنیا میں جا کے وہ نہ کرے، بلکہ ان کو چھوڑ کر اچھے کام کرے۔ یہ وہاں پر آرزو کریں گے، تو بڑی حسرت کے ساتھ یہ آرزو کریں گے، جو ظاہر پوری نہیں ہوگی۔ وہ تو مہلت کا وقفہ تھا دنیا میں جو ختم ہو چکا، اب تو حتمی نتیجہ سامنے آنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہے قد خاسروا انفسہم، انہوں نے واقعی اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچایا۔ اب یہ اللہ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اب تو مہلت کا وقفہ ختم ہو چکا ہے، اب تو حتمی نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ تو نہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سفارشی ہوں جو ان کی سفارش کر سکیں، نہ ان کو دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو واقعی اپنا نقصان کر لیا۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے سب ہوا ہو گئے، سب گم ہو گئے۔ جتنی قسم کے انہوں نے تصورات بنائے ہوئے تھے نا، اپنی بخشش کے، وسیلے کے، اپنی نسبت کے، وہ جو ورشپ کے کام کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ورد وظائف کرتے رہے، لیکن عملاً کو کام نہیں کیا، اچھا کام نہیں کیا، برے کاموں کو چھوڑا نہیں انہوں نے، بس وہ انہی چیزوں میں پڑے رہے کہ ہم قیامت میں ہماری شفاعت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، ہمیں وسیلہ ہمارا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی نا، یہ جتنے بھی وہ ان کے عقائد ہوں گے، تصورات ہوں گے، ان کی روح سے جو بھی وہ سمجھتے ہوں گے، سب کچھ وہ ہوا ہو جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ان کے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 54 پر۔ اس میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں تخلیق کیا۔ اب یہ 6
ایام کیا ہیں؟ کیا 6؟ یہ عام طور پر ہم یہ ایام یوم کی جمع ہے تو تراجم کے اندر اس کا 6 دن لکھے ہوتے ہیں۔ لفظی اعتبار سے تو ٹھیک ہے 6 دن بھی بنتے ہیں۔ یوم واحد ہے اور یوم کی جو جمع ہے وہ ایام ہے۔ اب یہ جو ایام ہے نا، اس میں دن تو ٹھیک ہے آ جاتے ہیں، لیکن صرف دن ہی نہیں ہوتے، اس میں زمانے بھی ہوتے ہیں، ادوار بھی ہوتے ہیں، مدتیں بھی ہوتی ہیں، جس کو انگلش میں آپ کہیں نا کہ ایراز، فیزز، وہ ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں۔ یہ سارے میننگ جو ہے نا یہ ایام کے اندر آتے ہیں۔ اب ان تمام میننگ میں سے صرف دن کی میننگ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا جو سیاق و سباق ہے اور کائنات کا جو مشاہدہ ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم کریں گے نا ٹرانسلیشن، تو یہاں پر دن کا لفظ موضوع نہیں ہے، زمانے کہہ سکتے ہیں، مدتیں کہہ سکتے ہیں، مراحل کہہ سکتے ہیں، ادوار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے ایام کی میننگ ہے جو زیادہ فٹ ان ہے سیاق و سباق کی روح سے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اس کے اندر کہ ہم نے 6 ایام میں یہ جو آسمان و زمین ہے یعنی کائنات کو تخلیق کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 ادوار میں۔ اب ایک دور کتنے عرصے پر محیط تھا، کتنے سالوں پر محیط تھا، یہ اللہ نہیں بتاتا، سائنس بتا رہی ہے۔ جیسے بگ بینگ کے اندر بتایا، وہ جو تھیوری پیش کی ہے اس میں ہے کہ 14.25 ارب سال پہلے کائنات جو ہے اس میں بگ بینگ ہونے سے وہ بنی 14.25 ارب سال پہلے۔ تو وہ یہ جو ستارے ہیں ان کی روشنی سے فاصلے ناپتے ہیں، اور یہ جب سے یہ ہبل دوربین آئی ہے ٹیلیسکوپ، اس سے کافی تحقیق میں مدد ملی ہے۔ تو اس طرح سے وہ ان کے فاصلے بھی ناپتے ہیں اور وقت بھی ناپتے ہیں، جیسے نوری سال لائٹ ایئر کو ناپتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ آلموسٹ صحیح ہوتی ہیں، غلط نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ وہ پورے حساب کتاب کے ساتھ چیزیں وہ سامنے لاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، تو وہ ان کا میدان ہے، وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14.25 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی، اور پھر آہستہ آہستہ ارتقائی عمل ہوتا رہا، اور یہ جو آسمان و زمین ہے یہ موجودہ شکل میں آئے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا۔ ہم نے وضاحت کر دی کہ ایام کیا ہوتے ہیں، مدتیں، ادوار، ایراز، مراحل، فیزز، یہ سارے اس کی معنوں میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم لفظ ہے ثم استوى علی العرش، پھر اس نے نظام کائنات کا مرکزی اقتدار قائم کیا اور اس کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب یہ جو ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے یہ پورے قرآن کا اس کا مزاج کو سامنے رکھے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے نا اپنے متعلق کہ لیسا کمثلی شیء، اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن وہ بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ وہ جو بیعت کر رہے تھے نا، وہ بیعت رضوان جب ہوئی تھی تو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، تو وہاں پر وہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا بیعت کرنے والوں۔ اب دیکھیں فزیکلی تو ایسے اللہ کا ہاتھ اوپر آیا اور ان کے ہاتھ پر، اس طرح اس کی میننگ نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے تو ٹھیک ہوں گے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، فزیکلی ایسے ہوا تھا، بالکل ایسے نہیں۔ تو وہاں پر اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ان کو تائید حاصل تھی، یہ ہے اس کے معنی۔ تو یہ میننگ جو ہیں یہ واضح کرنے پڑیں گے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، ورنہ لفظی ترجمہ کریں گے بات مفہوم غلط ہو جائے گا۔ موسٹلی ہمارے جو مذہبی تراجم ہیں ان کے اندر لفظی ترجمے کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں جو بات کہی گئی ہوتی ہے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ تو میرے دل میں رہتے ہیں، اب 6.25 فٹ کا بندہ وہ
2 انچ کے دل میں تو نہیں رہ سکتا، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھایا، حالانکہ یہ چھوٹی سی پلکیں ہیں، اس کے اوپر ایک بندہ کیسے بیٹھ سکتا ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے قرآن کے اندر بھی تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، محاورات ہیں، ضرب المثال ہیں، تو اسی کی روح سے اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک زبان ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے نا عرش، اس کو اردو میں تختہ بولتے ہیں۔ اب پرانے دور میں بادشاہ وہ تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، اس کے لیے بھی یہ تخت استعمال ہوتا ہے، عرش استعمال ہوتا ہے، تخت۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ملکہ سبا ہے، بلقیس، جس کے نام کے اوپر قرآن کی جو سورت ہے، سورہ سبا، تو وہ جو ملکہ تھی اس کے لیے بھی اللہ نے عرش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ خدا تو نہیں تھی نا، عرش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر اس کے لفظی میننگ نہیں ہم لے سکتے کہ عرش کوئی سونے کا بنا ہوا جس کے اوپر اللہ بیٹھتا ہے، یہ نہیں میننگ لے سکتے۔ جو مذہبی تراجم ہے اس کے اندر تو ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے روایات بھی اس طرح کی اس کی تفسیر میں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ سونے کا تخت ہے اور اس کو اتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ پورا ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر کچھ روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ عرش پانی سمندر کے اوپر ہے، سمندر میں 7 پہاڑی بکرے ہیں، اور پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہ اس سے جب وہ ہلتا ہے تو اس سے جیسے لکڑی سے چرچرانے کی آواز آتی، ایسے اس سے آوازیں بھی آتی۔ یعنی اس طرح کی اتنی کہانیاں ہیں کہ انسان اگر ان کو پڑھے تو ان کے سحر میں مبتلا ہو جائے، اور جو اصل پیغام ہے قرآن کا اس سے دور ہو جائے۔ اور یہی وہ کر رہی ہیں تفسیروں کے اندر، یہ جو کہانیاں ہیں یہی کچھ کر رہی ہیں کہ ہم قرآن کے اصل پیغام سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ عرش سے مراد کوئی لکڑی کا یا سونے کا وہ تخت نہیں جس کے اوپر اللہ بیٹھا ہے۔ عرش کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک کے بادشاہ کا تخت الٹ دیا گیا، اور حکومت یا اقتدار کے کنٹرول کے معنوں میں تو آج ہم بھی یہ لفظ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم عام طور پہ خبروں میں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں ملک میں فوج نے یا باغیوں نے اس کا بادشاہ کا تخت الٹ دیا، صدر اس کا پایا تخت الٹ دیا۔ تو تخت الٹ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بادشاہ جو وہ تخت کے اوپر بیٹھا تھا اور وہ فوج یا باغی آئے تو انہوں نے تخت کو الٹا دیا، بادشاہ کو گرا دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا تخت الٹ دیا سے مراد ہے کہ اس کا جو مرکزی کنٹرول ہے نا وہ ان باغیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ میننگ بنتی ہیں اس کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو عرش ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ سونے کا تخت ہے جس کے اوپر اللہ بیٹھے۔ تو جب اللہ عرش کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرکزی کنٹرول۔ یہ جو استوا ہے نا، استوا کا مطلب ہوتا ہے بیلنس کے ساتھ اس کنٹرول کو قائم کیا، پہلے کائنات کا ایک مرکزی کنٹرول بنایا، پھر اس کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب وہ کنٹرول جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کائنات کا مرکزی کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہے اس کی میننگ۔ یہ نہیں کہ سونے کے یا کسی قیمتی دھات کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی میننگ نہیں۔ یہ چیز کلیئر ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات سے دن کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ کر ڈھانپ لیتی ہے۔ یوں رات اور دن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے بڑے ہی خوبصورت ادبی انداز سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، دن طلوع ہوتا ہے، جب شام ہونے لگتی تو اس کو رات ڈھانپ لیتی، جب رات ختم ہونے لگتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اندھیرے کو پھاڑ کر دن کو طلوع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دن اور رات کا سلسلہ چل رہا ہے، مسلسل دن اور رات، اور یہ عمل ہو رہا ہے کائنات کے اندر۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ،
اس نے سورج، چاند اور دیگر ستاروں کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ سب اسی کے حکم سے نظام کے تابع ہیں۔ نظام بھی اسی کا ہے اور اس نظام کے تابع بھی اسی نے بنایا ہے۔ اب جتنی بھی کائنات کی نمایاں چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، اللہ نے ان کا ذکر کر کے کہہ دیا کہ یہ سب اس کے وہ جو بنایا ہوا نظام ہے نا، اس کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار خلق اور امر یعنی تخلیق کرنا اور حکم دینا یہ صرف اللہ کا ہی کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تخلیق کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور حکم دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ دونوں اختیار اللہ کے پاس ہے۔ انسان نہ کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ حکم دے سکتے ہیں۔ تخلیق جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ڈسکوری ہے، تخلیق نہیں کر رہے، ڈسکوری ہے۔ ڈسکوری چیزیں آلریڈی موجود ہیں کائنات میں، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، لوہا موجود ہے، فولاد یہ موجود ہے، ان سے ہم چیزیں بنا رہے ہیں۔ تخلیق یہ کہ کوئی چیز بھی نہ ہو پھر بنائیں، وہ ایسا تو نہیں ہم کر سکتے۔ انسان تو ایک ناخن نہیں بنا سکتا، ایک بال نہیں بنا سکتا، یعنی یہ جیسے اوریجنل بال ہے نہیں بنا سکتا۔ نقل تو بنا سکتا ہے لیکن جیسے یہ بال ہیں یہ تو نہیں بنا سکتا۔ تو یہ صورتحال، انسان تو اللہ کے سامنے انتہائی مجبور اور بے بس ہے۔ جتنا اختیار اس نے دیا ہے اتنا ہی اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عقل کتنی بڑی صلاحیت اللہ نے دی، عقلی صلاحیت، لیکن اس کا بھی ایک وہ بھی ایک محدود شکل میں ہے، لامحدود نہیں ہے اللہ کی طرح۔ لیکن محدود ہونے کے باوجود دیکھ لیں اس عقل سے انسان نے دنیا میں کتنی میگا سٹرکچر کھڑے کر دیے ہیں، کتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کر لی ہیں اسی عقل سے، لیکن ہے وہ محدود، لامحدود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے کہ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پہلے کہا کہ خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، خلق اور امر دونوں، اور اب کہہ رہا ہے کہ تمام جہانوں کا رب بھی وہی ہے اور وہ بابرکت ہے۔ بابرکت رب، بابرکت ہے کہ وہ قائم دائم بھی ہے اور انسانوں کو نشو و نما بھی دے رہا ہے۔ یہ برکت کے معنی ہیں کہ کوئی چیز اپنی جگہ کے اوپر مستحکم ہو، قائم ہو، دائم ہو، اور آگے وہ یہ نہیں کہ رکی کھڑی ہو بلکہ نشو و نما بھی دے رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے آپ کو تبارک اللہ کہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 55 کے اوپر۔ الفاظ ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، لوگوں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو۔ دو چیزیں بتائی ہیں، ایک تو عاجزی ہونی چاہیے اور ایک ہونا چاہیے کہ چپکے چپکے خاموشی سے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس کو اونچا اونچا سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عاجزی اور خاموشی دو چیزیں یہاں پر کہی ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ حد سے گزر جائیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں عاجزی کا نہ ہونا اور اونچا اونچا بولنا یہ بھی حد سے گزر جانا ہے، یعنی یہاں پر تو یہ دو چیزیں آ رہی ہیں نا، ان دو چیزوں کے متعلق ہم بتا رہے ہیں کہ اگر اس حکم کو ہم نہیں مانتے، عاجزی اختیار نہیں کرتے، انکساری اختیار نہیں کرتے اور خاموشی سے اپنا کام نہیں کرتے بلکہ شور ڈالا ہوا ہے، وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں سپیکر کھول کے اللہ اللہ کا وہ اونچا اونچا وہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ بھی جانتے ہیں کہ ریاکاری ہو رہی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تو غیب جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، ہم تو اگر ہمارے دل میں بھی کوئی بات ہوگی تو اللہ جان لیتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ صرف وہ چندہ لینے کے لیے ریاکاری کے طور پر وہ لوگوں کو آرام اور سکون خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں،
جو عاجزی اختیار نہیں کرتے اور جو اونچا اونچا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یہ حد سے گزرنے والے لوگ صرف انہی دو قسم کے نہیں ہوتے۔ دنیا میں جو بھی کام ہے اگر آپ وہ حد میں رہ کر نہیں کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو اس کے اندر اعتدال ضروری ہے۔ اپنی حد میں رہ کر، اپنی لمٹ میں رہ کر، اپنے دائرے میں رہ کر انسان جب کام کریں گے تو وہ نتیجہ خیز ہوں گے، اس کا فائدہ ہوگا، ادروائز وہ بے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5-6 الفاظ ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد کبھی فساد نہ کرنا۔ زمین کی اصلاح ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی ملک ہے، کوئی اسٹیبلش ہو گیا، قائم ہو گیا، لیجسلیشن ہوگی، وہ ملک بن گیا، قانون سازی ہوگی۔ اب اگر وہاں پر کوئی شخص فساد کرتا ہے اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے، تو کہتا ہے کہ یہ فساد ہوگا، یہ کبھی نہ کر۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے ناہمواری، تو کبھی بھی زمین کے اوپر ناہمواری پیدا نہ کرنا۔ جب بھی ناہمواری پیدا کرو گے تو اس سے بڑی تباہی آئے گی، معاشرے تباہ ہو جاتے۔ تو زمین کی جب اصلاح، یعنی ملک کی جب اصلاح ہو جائے، ایک ملک جب اس کی لیجسلیشن ہو گئی، قانون سازی ہو گئی، اس کی عدالتیں کام کرنے لگ گئی، عدلیہ اور انتظامیہ کام کر رہے ہیں، قواعد و ضوابط مرتب ہو چکے ہیں، ملکی آئین بن چکا ہے، کانسٹیٹیوشن فائنل ہو چکا ہے، امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اب اگر اس کی کوئی وائلیشن کرے گا تو وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو اس سے دور رہنا آج اس آیت کی بہت شدید ضرورت ہے ہمیں، اوروں کو نہیں۔ وہ تو قانون کے پابند ہے نا، وہاں پر تو رول آف لا ہے۔ ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے، ہماری شریعت بھی اپنی مرضی کی ہے، ہمارے وہ جو قانون ضابطے ہیں وہ بھی ہماری اپنی مرضی کے ہیں۔ رول آف لا تو ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ بدامنی، انتشار، فساد ہمارے ملک میں ہے، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ وہاں پر بھی 22 جج بیٹھے ہوئے ہیں، آگے جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا وہ بھی 22 ہیں، دھڑوں میں تقسیم ہوئے ہوئے، ہر دھڑا اپنے گروپ کو اس کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ آگے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے مفاد کے بندے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ملک کے لیے، قوم کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ ان کے جو فالورز ہیں وہ بھی دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، پولرائزڈ ہو چکے ہیں۔ تو ایسی سوسائٹی جو تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، ایک قوم ہے ہی نہیں وہ، تو اب یہ دیکھ لیں کہ کتنا فساد ہے اس ملک کے اندر۔ اس لیے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا کہ لوگ جو ہیں وہ باعث ہو چکے ہیں، جانبدار ہو چکے ہیں، عدل و انصاف سے، رواداری سے، برداشت سے، سوچ سمجھ کر بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شخصیت پرستی ہے۔ تو جن کا وہ پسندیدہ لیڈر ہے وہ اس کی کسی غلطی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس کی ہر غلط بات کو صحیح کہیں گے۔ تو اس سے پھر جو بگاڑ پیدا ہو گیا معاشرے کے اندر وہ تو پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس سے وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں پھر اور خدا بن جاتے ہیں، وہ اور پھر تباہی کرتے ہیں۔ یہ جو فیم یا شہرت کا جو نشہ ہوتا ہے یہ اقتدار سے بھی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے تو اقتدار ملتا ہے۔ جب شہرت ملتی ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایک جتھا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے، کہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جو چاہے سوچے، جتنا مرضی نقصان کرے، اس کو پتہ ہے مجھے کون پوچھے گا۔ وہ تو عدالتوں کا بھی گھیراؤ کر لے گا، وہ انتظامیہ کا بھی گھیراؤ کر لے گا، وہ شریف لوگوں کا بھی گھیراؤ کر لے گا اپنے جتھے کے تھرو۔ تو اس سے پھر ملک کے اندر تباہی آتی۔ یہ فساد ہے، قرآن اس کو فساد بول رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ رول آف لا۔ کوئی بھی ہو اس کے اوپر قانون لاگو ہونا چاہیے۔ جس نے بھی جرم کیا ہے، وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے لوگوں کی کتنی سٹرینتھ کیوں نہ ہو، اس کو
قرار واقعی سزا دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی فساد نہ کرنا ملک میں۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو پکارا کرو۔ اب اللہ سے جب بھی آپ دعا کریں تو دو چیزوں کے درمیان رہ کر دعا کریں، دو کیفیات۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا، اور دوسری ہے اس کی رحمت کی امید۔ تو ڈر اور امید کے درمیان میں رہ کر آپ اللہ کو پکارا کریں، اس سے دعا کیا کریں، اللہ سنتا ہے۔ تو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ بغاوت ہے، سرکشی ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، اکڑ ہے، غرور ہے، فخر ہے، تکبر ہے، اور فساد پھیلا رہا ہے، وہ اس فخر اور تکبر میں وہ فساد پھیلا رہا ہے، تو اس سے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ ملک میں فساد پھیلا رہے ہوں، اللہ کا خوف ہی نہ ہو، اس کے عذاب کا ڈر ہی نہ ہو، تو اس کی رحمت کہاں سے آنی؟ تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی، خواہشات قبول نہیں ہوں گی، انسانوں کو عافیت نہیں ملے گی۔ آیت کے آخر میں ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو حسن اور توازن کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی کام کریں، جو بھی ان کی ڈیوٹی ہو، انہوں نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، وہ خوبصورتی کے ساتھ، توازن کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، یہ توازن کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل اگر کسی کے چہرے کے جو نقش ہیں ان میں بیلنس نہیں ہے، ناک ادھر جا رہی ہے مثال کے طور پر، آنکھیں اوپر کو ایسے چڑھی ہوئی، اس کو آپ حسن نہیں کہیں گے۔ حسن ہوتی ہے ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہو، توازن کے ساتھ، تو اس کو عربی میں حسن بولتے ہیں۔ اور پھر حسن میں کیا ہوتا ہے؟ توازن۔ جو کام بھی کریں توازن کے ساتھ کریں۔ جب توازن سے کوئی کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ محسنین بولتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی احسان کرنے والے، اسی سے جو لوگ احسان کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑے ہارش ہوتے ہیں، بڑے متکبر ہوتے ہیں، فخر و غرور میں ڈوبے ہوئے، بڑا روڈ رویہ، تو ان کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ پسند کن کو کرتا ہے؟ جو محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کے اللہ قریب ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔